یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے ہاں شروع سے ہی بہت فضیلت کا حامل رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الایام جمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، یعنی ان کے بدن کو بنایا. فیہ نفخ آدم، اور جمعہ کے دن ان میں روح بھی ڈالی. جسد بھی جمعہ کے دن، پھر جمعہ کے دن اس میں روح بھی ڈال دی گئی. پھر جب فرشتوں کا امتحان ہوا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے خلافت ارضی جو ملی وہ بھی جمعہ کا دن. اسی لیے جب زمین پر اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام تو وہ بھی جمعہ کا دن بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. ان کی کشتی جب طوفان سے بچ کر کنارے لگی تھی، طوفان ختم ہوا تھا، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں سے نکالے گئے تھے بحفاظت بخریت، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا تو ذی الحجہ کی 10 تھی، مگر جمعہ کا دن بنتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے جس دن قافلے والوں نے نکالا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو وہ بھی جمعہ کا دن. حتیٰ کہ غزوہ بدر جس دن پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اللہ تعالی کے ہاں یہ دن بڑے شرف اور عزت کا دن ہے. اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. عام نمازیں بے شک اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ تم ذرا بڑی سطح پر جامع مسجد کے اندر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرو. اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں. ہر جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. بہت چھوٹی آبادیاں جو دور دور بنی ہوتی ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اس میں مقتدی وعظ و نصیحت سنتے ہیں اور امام ان کو نصیحت کی باتیں سناتا ہے. اس کو خطبہ کہتے ہیں. سنت ہے کہ اس کو عربی زبان میں دیا جائے، مگر ہر جگہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں. تو فقہاء نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہیں، تو انہوں نے کہا کہ عربی خطبہ اتباع سنت کی نیت سے وہ انسان بعد میں دے دے، اس سے پہلے کچھ دیر اپنی قوم کو نصیحت کر دے، وصیت کے رنگ میں ان کو اپنی نصیحت سنا دے. اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے. غور کرنے کی بات ہے
کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں، 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے، عبادت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔